وعلم التوحيد والصفات الموصول بالكلام المنبئ عن غياث الشكوك وظلمات الأرحام، وإن المختصر المسمى بالعقائد للأمام الأمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين، وقد نسف على الله درجته في دار السلام، يشتكي من هذا الفن على قرى الفوائد ودور الفوائد في ضمن فصول من هذه الفوائد، ووصول واثناء نصوص هي لليقين جواهر وخصوص مع غاية من التنقيح والتهذيب من حيث من حسن التنزيل والترتيب وحاول ونشر المشابه بس اچھا جی، اب یہ وہ ان مبنا، ان کے لیے اسم ہو گیا نا، یہ معطوف علیہ سالہ مل کے، تو اس کی خبر آ رہی ہے وہ علم التوحید والصفات۔ یہ جو مبنا ہے اور اساس ہے یہ علم التوحید والصفات ہے، شرائع کے لیے، احکام کے لیے مبنا، اور عقائد اسلام کے قواعد کے لیے اساس علم التوحید والصفات ہے۔ الموسوم بالکلام، یہ دو نام ہیں اصل میں علم عقائد کے، ایک علم التوحید والصفات، دوسرا کلام، علم الکلام۔ تو یہ پہلا نام جو ہے علم التوحید والصفات، اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علم کلام میں یہ جس فن کا نام ہے اس میں تو صرف توحید اور صفات کی مباحث نہیں ہے، بلکہ رسالت و نبوت کے مباحث بھی ہیں، ولایت کے مباحث بھی ہیں، عذاب قبر کے مباحث بھی ہیں، صراط اور میزان کے مباحث بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں تو بہت سے مباحث ہیں، تو نام رکھنا اس کا صرف علم التوحید والصفات سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس فن میں صرف یہ دو باتیں، توحید کی بات ہے، صفات کی بات ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو نام سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ تو پوری ترجمانی نہیں کر رہی ہے علم کی، اس علم کے اندر جو کچھ ہے اس کی پوری ترجمانی اس نام سے تو نہیں ہوتی ہے، لہذا یہ نام جو ہے یہ تو ناقص نام ہے، صحیح نہیں ہے۔ نام ایسا ہونا چاہیے جو ترجمانی کرے پورے مسمى بھی کا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہی عام معروف قانون ہے علماء کا کہ وہ تسمیت الکل باسم الجز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ وہاں تو مباحث بہت ہیں، کلام میں مباحث بہت ہیں، لیکن وہ سارے مباحث مع مباحث توحید و صفات ملا کے تو یہ علم کلام بن جاتا ہے، مجموعہ کل۔ تو چونکہ یہ مباحث توحید و صفات کے جو مباحث ہے یہ اس کے جز ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ باسم الجز، جو جز کا نام ہے وہ کل کا نام رکھ دیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ عام قانون ہے اور یہ علماء ایسا کرتے ہیں، بے شک مجاز ہے لیکن مجاز معروف ہے،
سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اس کی وجہ بھی ہوتی ہے، مختلف مقامات میں مختلف علل اور وجوہ اور ریزن ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو وجہ ہے اور وہ وجہ اصل میں ایک اور اعتراض کا جواب ہوتا ہے۔ وہ جو وجہ بیان کرتے ہیں وہ اصل میں ایک اور سوال کا جواب ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو اگر تم نے تسمیۃ الجز باسم الکل کرنا تھا، تسمیۃ الکل باسم الجز کرنا تھا تو اجزاء تو پھر بہت ہے نا، تو اس کا نام رکھ دیتے پھر علم عذاب القبر، علم الرسالت والنبوت، اجزاء تو بہت ہیں، تو اور اجزاء کو چھوڑ کر ان دو اجزاء کے ساتھ ان کا نام کیوں رکھا گیا؟ یہ پھر ترجیح بلا مرجح ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کے جواب میں، اس سوال کے جواب میں پھر وہ وجہ بیان ہوتی، وجہ تخصیص، کہ بھائی ان دو اجزاء کو ترجیح حاصل ہے۔ وجہ ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو بحثیں ہیں توحید کی اور صفات کی، یہ دو بحثیں سب سے بنیادی اور سب سے اہم مباحث علم کلام، باری تعالیٰ کی توحید، باری تعالیٰ کی صفات، وجود اور علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، مشیت، ارادہ، حیات، باری تعالیٰ کی ان صفات کی جو مباحث ہیں یہ کیا ہیں؟ بنیادی ہیں اور سب سے اہم ہیں۔ باقی جو مباحث ہیں علم کلام میں ان سب کا توقف ہے ان کے اس بات پر، اگر یہ چیزیں ثابت ہو جائیں تو باقی بھی ثابت کی جا سکتی ہے، اور اگر یہ ثابت نہ ہو تو باقی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے باری تعالیٰ کی توحید اگر ثابت نہ ہو والعیاذ باللہ، قدرت ثابت نہ ہو، علم ثابت نہ ہو، مشیت ثابت نہ ہو، کلام ثابت نہ ہو، وجود ثابت نہ ہو، تو نبوت ثابت ہو سکتی ہے، رسالت ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تو اللہ کو موجود مانو گے تو اس کے بعد اس کا خلیفہ اعظم جو ہے اگر اصلی موجود نہیں ہے والعیاذ باللہ، خلیفہ کدھر سے آئے گا؟ نبوت کدھر سے آئے گی؟ رسالت کدھر سے آئے گی؟ ولایت کی باس کدھر سے آئے گی؟ یہ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ باری تعالیٰ کی صفت کلام کو اگر تم نہیں مانتے ہو، اس کو متکلم نہیں مانتے ہو، تو پھر قرآن کیسے ثابت کرو گے؟ تو عہدہ تکلیف کیسے ثابت ہوگا؟ تو جب عہدہ تکلیف نہیں ثابت ہوگا تو عذاب قبر وغیرہ کدھر سے آئی؟ اور یہ تو پورا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو پورے سسٹم کی بنیاد ہے کس پر؟ ان دو پر، توحید و صفات پر۔ تو یہ چونکہ دو مباحث جو ہیں یہ سب مباحث سے اہم مباحث، بنیادی مباحث، اس لیے ان دو کے نام، ان دو کی تخصیص کر دی ہے تسمیہ کے لیے، باقی اس کے تابع۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے علم کلام کو علم توحید و صفات کہتے ہیں۔
مزید ڈیٹیل آئے گی اس کی۔ الموسوم بالکلام، دوسرا نام جو عام معروف نام ہے وہ کلام۔ تو کلام بھی اس لیے کہتے ہیں، ویسے کلام تو پھر سارے علوم کلام ہیں، ہر علم کلام ہے، اس میں کلام ہوتا ہے ہر علم میں، لیکن چونکہ اس میں بنیادی کلام ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دین کے بنیاد کا کلام ہوتا ہے، اس میں بحثیں ہوتی ہیں اس میں، اس لیے الکلام میں الف لام عہدی ہے، یعنی اہم کلام، جو اہم مباحث ہیں اسلام کے دین کے، وہی مباحث یہاں ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام علم الکلام رکھ دیا، باقی اس کے تابع اصولی بحثیں ہوتی ہیں، اصولی کلام ہوتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ آگے کلام کے لیے صفت لے آئے، یا وہ علم التوحید کے لیے بھی صفت ہو سکتا ہے، مضاف کے لیے بھی، المنجی عن غیاہب الشکوک وظلمات الاوہام، کہ یہ جو فن ہے، دیکھیں یہ فن علم الکلام جو ہے یہ آپ کو یقینیات تک لے جاتا ہے، علوم یقینیت دیتا ہے، کیونکہ عقائد ہے تو یقین کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع وہ دیتا ہے۔ ہر جو مسئلہ عقیدے کا ہے تو وہ آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ القضیۃ التی یصدق بہا، وہ قضیہ جس پر آپ کو تصدیق حاصل ہو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو تصدیق عام ہے اور یقین اس سے خاص ہے، یعنی وہ اس کی ایک قسم ہے، تو ہر تصدیق نہیں بلکہ یقینیات تک آپ کو لے جاتا ہے، کیونکہ وہ ایمان کا درجہ ہے، آپ کو اس قضیے کے اوپر ایمان حاصل ہوگا، آپ کو اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، یعنی وہ قضیہ آپ کا مومن بہا ہونا چاہیے۔ تو جب ایمان اس کے قضیے کے پوری ایمانیات میں سے ہے تو ایمان کا مطلب کیا کہ آپ کو اس کے اوپر یقین ہوگا، اس کی صداقت کے اوپر یقین ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ کو یقینیات تک لے جاتا ہے یہ علم، کہ اعتقادیات کی بات ہے، عقائد کی بات ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو جو بھی مسئلہ یہاں چھڑے گا اس کو وہ دلائل سے ثابت کریں گے، ان دلائل کی وجہ سے آپ کو اس کے اوپر تصدیق یعنی یقین حاصل ہو جائے گا۔ مثلا باری تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ چھڑے گا، اس کے اوپر براہین ہوں گی، دلائل دیں گے، دلائل اس حد تک چلے جائیں گے کہ اب آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، شک کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، وہاں شک نہیں رہے گا، آپ وہم کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، وہم نہیں رہے گا اس میں۔ تو ان دلائل کی وجہ سے جو ان مسائل اعتقادیہ کے اوپر یہاں پیش ہوں گے وہ دلائل آپ کو شکوک کی دنیا سے نکال دیں گے، اس مسئلے میں آپ کو شک نہیں رہے گا۔
اوہام کی دنیا سے نکال دیں گے، وہ ہم نہیں رہے گا، کیونکہ جب تصدیق ہو گیا، یقین تک پہنچ گئے آپ، تو یقینیات تو شک سے اونچے درجات، وہ تصدیق کی قسم اور شک تصور کی قسم ہے، جس میں دونوں جانبین برابر ہوں، ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں، سمجھ میں آئیے؟ تو یہ چیز تو ختم ہو جائے گی، وہ تو آپ ایک کو ترجیح دے دیا اور اس کو ترجیح بھی ایسی دی کہ یقین کی حد تک لے، جزم کی حد تک لے گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب شک رہا، وہم رہا، وہم یا تو وہ جانب مرجوح کو کہتے ہیں، تو یہاں تو تصدیق کا ادنا مرتبہ جو ہے وہ جانب راجح ہے، ادنا مرتبہ تصدیق کا جانب راجح ہے، تو تصدیق کا ادنا مرتبہ جہاں ہوگا وہاں وہم نہیں ہوگا، جانب راجح ہوگا تو وہ ہم نہیں ہوگا۔ تو یہ علم کلام جو ہے، اس لیے اس کی صفت لے آئے کہ المنجی یا المنجی، دو ضبط ہیں اس میں، کہ نجات دینے والا ہے یہ علم عن غیاہب الشکوک، عن ظلمات الشکوک، غیاہب غیہب کی جمع ہے، غیہب بمعنی ظلمت، عن غیاہب الشکوک، عن ظلمات الشکوک والاوہام وظلمات الاوہام، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اوہام اور شکوک کی ظلمات سے یہ فن نجات دینے والا فن ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اس طریقے سے ہے کہ یہاں جس مسئلے کی بھی بات ہوگی اس کے اوپر براہین پیش ہوگی، اور وہ دلائل آپ کو یقین دیں گے، تصدیق دیں گے، تو ادنا بھی تصدیق جہاں کہیں ہو وہاں شک نہیں ہوتا، وہاں ہم نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے اس فن کو علامہ تفتزانی نے کیا کہہ دیا؟ یہ فن منجی ہے، شکوک اور شبہات سے منجی ہے، نجات دینے والا فن۔ شک اور وہم آپ جانتے ہیں، بتا دیا میں نے۔ وہم کا ایک معنی اور بھی آتا ہے، یہ تو وہ جو تصور کی قسم ہے میں نے وہ بتا دیا۔ اوہام وہم کی جمع ہے، حالانکہ بت پرستی کے وے دشے جو کرے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک وہم کا اور بھی معنی آتا ہے کہ وہم ایک قوت دماغی ہے، ایک قوت ہے دماغ کے اندر، جو عقل کو، یعنی دماغ کے اندر وہ قوت ہے جو ادراک کرتا ہے، جو ادراک کرتا ہے معانی غیر محسوسہ کا، جو محسوسات کے اندر ہوتی ہے، محسوسات کے اندر جو معانی غیر محسوسہ ہیں، ان معانی غیر محسوسہ کا ادراک کون کرتا ہے؟ وہم۔ اور یہ وہم جو ہے یہ ایک قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ میں ودیت کی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو لیکن بواسطہ عقل، یعنی عقل اس میں استعمال ہوتی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟
مثلاً دیکھیں، آپ کو مثال دیتا ہوں کہ تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ وہم، اس معنی میں جو وہم ہے یہ حواس خمسہ باطنہ میں سے ہے۔ یہ دوسرا معنی میں نے وہم کا کیا، وہم بمعنی پہلے معنی کے وہ تصور ہے، وہم دوسرے معنی میں یہ جو قوت دماغیہ ہے، اس معنی میں یہ حواس خمسہ باطنہ میں سے ہے، اور یہ ان معانی کا ادراک کرتا ہے جو محسوسات کے اندر ہیں، جیسے شیر ہے، شیر کو انسان بھی دیکھتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے، سمجھ آئیے کیوں بھاگتا؟ کہتے بھائی درندہ ہے، تو درندگی کا، پھاڑنے کا، قتل کرنے کا ایک معنی اس کے اندر پڑا ہوا ہے کہ بھئی یہ تو پھاڑے گا، یہ اس شیر کے بدن پر یہ مجھے پھاڑے گا، یہ معنی کوئی نظر آ رہا ہے محسوسات میں سے؟ نہیں، یہ ایک معنی ہے اس کے اندر پڑا ہوا ہے اس کے اندر۔ میں نے جب دیکھا تو میں نے وہ ہم نے ادراک کر لیا کہ بھئی یہ تو بھاگنے والی بات ہے، ابھی پھاڑے گا، سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور چونکہ یہ حواس جو ہے یہ حیوانات میں، سب حیوانات میں ہے، عقل جو ہے صرف عقل یہ انسان کا خاصہ ہے، باقی حواس تو سب میں ہے، اس لیے ہرن بھی اگر شیر کو دیکھتی ہے تو بھاگتی ہے، کہ وہ قوت وہمیہ جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہے، اس نے بھی اس معنی کا ادراک کر لیا کہ یہ مجھے پھاڑے گا۔ یا دیکھو چوہا جو ہے وہ بلی کو جب دیکھتا ہے بھاگتا ہے، چوہا جو ہے اس کی قوت وہمیہ نے ادراک کر لی یہ میرے دشمن ہے، یہ مجھے پکڑے گا، سمجھ؟ تو یہ جو معانی جزیہ ہیں محسوسات کے اندر، ان معانی جزیہ کا ادراک جو کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ قوت وہمیہ ہے، وہ ادراک کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقل کو یہ استعمال تو کرتا ہے، عقل کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، لیکن اصل محرک یہ ہے اس کا، ان معانی کے ادراک کا اصل محرک یہ وہم ہے۔ بعض اوقات غلط بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ معنی چونکہ غیر محسوس ہے تو اس کے ادراک میں بعض اوقات غلطی بھی لگ جاتی ہے، جیسے انسان کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس اس کی شکل بھی کوئی محیب سی ہوتی ہے اور کوئی اسلحہ بھی ہے اس کے پاس، تو یہ قوت وہمیہ ادراک کرتی ہے کہ بھئی یہ تو خطرناک آدمی ہے، قوت وہمیہ ادراک کرتی ہے کہ یہ بندہ خطرناک ہے۔ وہ جب قریب آتا ہے تو وہ تو محبت کے لیے آیا ہے، وہ مدرسے کے لیے چندل آیا، سمجھ میں آئیے؟ تو دور سے دیکھا تو وہ ہم نے تو ادراک کر لیا کہ یہ تو دشمن ہے، یہ تو ضرر دے گا، سمجھ آئیے؟ اس کی حیات قضائیہ کو دیکھ کر، لیکن وہ وہم کا فیصلہ غلط تھا، وہ بندہ تو دوست،
کئی معانی اور مسائل میں بھی اسی طرح وہ ہم غلطی کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ الگ بات ہے کہ صحیح بھی کرتا ہے غلط بھی کرتا ہے، لیکن وہم وہ قوت وہمیہ کو بھی وہم کہتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ اچھا، تو بہرحال یہ جو فن ہے یہاں اس قوت وہمیہ کی بات بھی نہیں چلتی. اگر اوہام جمع ہے وہم کا اور وہم سے قوت وہمیہ لے لیا جائے جو دماغ کے اندر ہے، تو اس کی ظلمات سے بھی یہ فن نجات دیتا. سمجھ میں آئیے؟ اس کی غلطیوں سے بھی، ظلمات اس کی کیا ہے؟ غلطیاں، خطائیں. سمجھ میں آئیے؟ تو اس کی ظلمات سے بھی یہ فن نجات دیتا ہے، کیونکہ یہاں تو وہم کی بات نہیں رہتی، یہاں تو دلائل عقلیہ بھی قائم ہو جاتے ہیں اس مدعا کے اوپر. جس مدعا کی یہاں بحث ہوگی تو دلائل نقلیہ بھی ہوں گے لیکن دلائل عقلیہ بھی ہوں گے. تو جو دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ کے ساتھ مؤید ہوں وہاں پھر وہم کی بات نہیں رہتی، وہم کی غلطی کی بات نہیں رہتی. ہاں، محض عقلی دلائل ہوں تو ممکن ہے کہ وہم نے اس میں شیطان کی طرح کچھ انگلی اڑائی ہو اور عقل کو غلطی میں ڈال دیا ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن جو دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ کے ساتھ مؤید ہو جاتے ہیں پھر وہاں وہم کی غلطیوں کا احتمال نہیں رہتا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ یہ فن جو ہے یہ شکوک اور اوہام کے ظلمات سے نجات دینے والی فن ہے. مطلب یہ کہ تصدیقات کا فن ہے، یقینیات کا فن ہے، عقائد کا فن ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا دیکھو بھائی، یہاں تک علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک سوال کا جواب دے دیا. دو سوال میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ دیباچے میں شارحین جو ہیں ان کے اوپر دو سوال ہوتے ہیں، تو وہ ان دو سوالوں کے دیباچے میں جوابات دیتے ہیں. یاد ہے بات آپ کو؟ تو ایک سوال کیا تھا کہ اس علم میں تم نے کتاب کیوں لکھی؟ لکھنی تھی کتاب تو بھائی علوم اور بہت ہیں، اس علم میں کیوں لکھی؟ تو وجہ ترجیح آپ کو بتا دیجیے کہ یہ علم یہ تو تمام علوم کے لیے اصل اور بنیاد ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو اس علم کو دوسرے علوم کے اوپر ترجیح ہے. یہ علم کی فضیلت بیان کرتی ہے، وجہ ترجیح بیان کرتی ہے کہ میں نے اس فن کو کتاب لکھنے کے لیے اسی لیے منتخب کیا کہ یہ وجہ ہے. تو یہاں تک تو ایک سوال کا جواب ہو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا. وَأَنَّ الْمُخْتَصَرَ سے وہ دوسرے سوال کا جواب دے رہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں، کہ اگر تم نے علم کلام میں شرح لکھنی تھی تو یہ عقائد جو کتاب ہے اس کی کیوں لکھی؟ اس کو کیوں منتخب کیا شرح لکھنے کے لیے؟ کسی دوسرے کتاب کی شرح لکھو. تو اس کا جواب دیتے کہتے بھائی یہ جو عقائد ہے نا، یہ جو کتاب ہے اس کو بھی ترجیح ہے اس فن کی دوسری کتابوں پر. اس فن کی دوسری کتابوں پر اس کتاب کو ترجیح ہے میرے نزدیک، اس لیے میں نے اس کی شرح لکھی.
کیا فرماتے ہیں کہ وہ ان المختصر المسمى بالعقائد، وہ مختصر کتاب جس کا نام رکھا گیا ہے کیا؟ عقائد۔ یہ جو مختصر کتاب ہے، ایک تو دیکھو کتاب کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے مصنف کی اہمیت سے۔ اگر مصنف کوئی بڑا آدمی ہے تو کتاب بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، کتاب بھی عظیم سمجھی جاتی ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے مصنف کو اگر دیکھیں تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو بڑا آدمی جو ہوتا ہے علماً و عملاً، ہر لحاظ سے، زہد و تقوی، حتیٰ کہ اجتہاد کے مرتبے کے آدمی ہیں۔ یہ مذہب حنفی میں یہ تیسرے طبقے کے مجتہد ہیں۔ تو اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ کچی باتیں اپنی کتاب میں نہیں لکھتا ہے۔ بڑا آدمی کچی باتیں نہیں لکھتے، وہ اپنے لیے بے عزتی سمجھتے ہیں کچی باتیں لکھنا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کتاب ہے، پہلے تو اس کے مصنف کو دیکھو کہ مصنف کون ہے۔ کہتے للامام، ایسا آدمی ہے جو دوسروں کے لیے علم عقائد یعنی علم کلام میں امام ہے، پیشوا ہے، اور فروع میں بھی پیشوا ہے، امام مجتہد ہے۔ تو جو اصول فروع میں مقتدا ہے اور امام ہے، اس رتبے کا آدمی، لوگ ان کے اجتہاد کے قائل ہیں۔ الہمام من ہوا اہم، یا من ہوا یہمہ الناس، وہ ذات جس کو لوگ بھی اہمیت دیں، لوگوں کی نظر میں بھی، علماء کی نظر میں، اہل زمان کی نظر میں وہ کیا ہو؟ اہم آدمی ہو۔ تو واقعی ایسا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ قدوت علماء الاسلام، اور علماء اسلام جو ہے ان سب کے لیے مقتدا ہے، قدوہ، مقتدا، پیشوا، وہی امام کے معنی میں ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ مقتدا ہے۔ تو دیکھیں علماء اسلام، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جمع کی اضافت استغراق کے لیے ہوتی ہے۔ علماء کو مضاف کر دیا انہوں نے اسلام کی طرف، جمع کو مضاف کر دیا، یعنی قدوۃ جمیع علماء الاسلام، اور واقعی ایسا۔ دیکھیں یہ خود تو ہے حنفی، یہ عمر نصفی رحمہ اللہ تعالی حنفی، مذہب حنفی میں تیسرے طبقے کا مجتہد ہے، لیکن شوافی، حنابلہ، مالکیہ، سب علماء کے نزدیک یہ شخص قابل اعتماد ہے، صرف اپنوں کے نہیں، سب کے نزدیک، حتیٰ کہ فقہ شافعیہ میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی اور فتوے دیے، شوافی نے بھی ان کو تسلیم کیا،
کہتے ہیں اس آدمی نے جو کچھ کیا ہے انتہائی انصاف اور اعتدال سے کام لیا، وہ تعصب کی بات نہیں، تو اس لیے فرما دیا کہ یہ قدوہ ہے علماء اسلام کا، چاہے وہ علماء اسلام کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو، شوافی ہو، مالکیہ ہو، حنابلہ وغیرہ، سب کا نجم الدین چونکہ ان کا لقب ہے، نجم الملت والدین، ملت کے اوپر دین کا عطف تفسیری ہے، سمجھ آئیے، تو نجم الدین ان کا لقب ہے۔ عالم ان کا ہے عمر۔ نصفی کہلاتے ہیں کہ نصف جو ہے یہ ان کا گاؤں ہے، سمجھ آئیے، تو نصفی کہلاتے ہیں۔ اور یہ جو ماوراء النہر کا علاقہ ہے بڑا ایک زرخیز زمین ہے، یعنی اس زمین نے بہت بڑے بڑے علماء پیدا کیے، بہت بڑی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں ان علاقوں میں، تو یہ نام لے کر دعا دیتے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور انہوں نے یہ محنت کی ہے، کتاب لکھی ہے العقائد۔ تو طریقہ یہی ہے کہ چھوٹے اگر کسی بڑے آدمی کا نام لیں تو زندہ ہو تو مد اللہ ظلہ، اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، اور اگر فوت ہو چکے ہوں تو رحمت اللہ علیہ، اگر صحابی نہ ہو، صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ وارضاه۔ تو اسی لیے دعا دیتے ہیں کہ اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام، کیونکہ فوت شدہ ہیں تفتزانی کے وقت میں، تو دعا دی کہ اللہ جل مجدہ بلند فرمائے ان کا درجہ فی دار السلام، جنت میں۔ نام ہے دار السلام جو ہے یہ جنت کا نام، سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے جنت کو دار السلام کہتے ہیں۔ یا تو یہ کہ جنت سلامتی کی جگہ ہے تمام آفات و بلیات سے، تو دار السلام، جو جنتی داخل ہو گیا وہ حرم کی طرح کہ من دخلہ کان آمنا، حرم کی خصوصیت ہے نا کہ من دخلہ کان آمنا، جنت کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ جو جنت میں گیا امن میں ہو گیا، وہاں کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی مصیبت کچھ نہیں، وہ دار السلام ہے۔ یا اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اطمینان کر لیں گے اور سکون سے ہو جائیں گے اور خوش ہو کے بڑھیں گے اپنی نعمتوں میں، اپنی حوروں میں، اور اپنے غلمان میں، اور اپنے محلات میں، اور جو کچھ بھی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ان نعمتوں میں جب یہ خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، اچانک نور کا ایک جلوہ پڑ جائے گا، یہ جب اوپر دیکھیں گے تو رب کریم کا دیدار ہوگا، اللہ جل مجدہ ان کو السلام علیکم فرمائے گا، السلام علیکم۔ تو دیکھو اللہ جل مجدہ بھی گویا کہ اہل جنت کے اوپر سلام پیش کرتے ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے دار السلام ہے کہ اللہ کا سلام جو بندوں کو ملتا ہے، کہاں ملتا ہے؟ جنت میں، اور پھر خود بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، گپ شپ کریں گے نا۔ حضور
نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ، یہ جو ارواح ہیں اللہ کی بڑی بڑی لشکر ہیں. ہاں فما تعارف منها ائتلف وما تناکر اختلف، جو آپس میں یہاں ایک دوسرے کو جانتے ہیں ائتلفا، وہ وہاں بھی محبت اور دوستیاں کریں گے، ایک دوسرے کے پاس آئیں گے، جائیں گے، ایک دوسرے کی دعوتیں کریں گے. ہاں سب سخی ہوں گے، شوم کوئی نہیں ہوگا، بخیل کوئی نہیں ہوگا، بد اخلاق کوئی نہیں ہوگا، سب خوش اخلاق ہوں گے، سب خوش ہوں گے، خفا کوئی نہیں ہوگا. ہاں سب راحت میں ہوں گے، تکلیف میں کوئی نہ ہوگا. تو بس مزے ہی مزے. تو جب ایک دوسرے کے پاس جائیں گے تو بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے. اور قرآن کریم کی آیت ہے، اس لیے دار السلام کہتے ہیں جنت کو، دار السلام. ہو گیا. اللہ اکبر کبیر.